میں جذب کر لوں گا ساری تھکاوٹیں تیری، میں جذب کر لوں گا ساری رکاوٹیں تیری، تو ایک بار میرے بازوؤں میں آ تو سہی، میں گما نہیں یقین ہوں، چلتے ہیں کس نمبر 12 کی طرف۔ رنم 2 دن سے کومل کی طرف تھی، وہ دونوں جہاں کمبائن اسٹڈی کر رہی تھیں۔ اشر اور فراز بھی روز کچھ گھنٹوں کے لیے کومل کی طرف آ جاتے تاکہ پڑھائی میں ان کی مدد کر سکیں۔ فراز خاص طور پر اس سلسلے میں بہت مخلص تھا، اپنے محنت سے بنائے گئے نوٹس تک ان کے حوالے کر دیے تھے۔ رنم احمد سیال نے کہیں پہ آنے جانے پہ کوئی پابندی نہیں لگائی تھی، ہوش سنبھالنے سے لے کر اب تک وہ اپنے فیصلے خود کرتی آئی تھی۔ وہ کسی بھی معاملے میں ان کے سامنے جواب دہ نہ تھی، انہوں نے اسے ہر طرح کی آزادی دے رکھی تھی، ساتھ دنیا جہاں کی ہر نعمت ان کے قدموں میں ڈھیر کر دی تھی۔ قطری احمد سیال کی محبوب بیوی اور رنم اس بیوی کی محبوب ترین نشانی تھی۔ قطری سے ان کی شادی زوردار لو افیئر کے بعد ہوئی، اسے پا کر وہ خود کو دنیا کا خوش قسمت ترین انسان تصور کرتے تھے، پر ان کی یہ خوش قسمتی زیادہ عرصہ ان کے ساتھ نہ رہ پائی۔ قطری رنم کو جنم دینے کے صرف 4 سال بعد کینسر جیسی موذی بیماری میں مبتلا ہونے کے بعد چل بسی۔ انہوں نے بیوی کے علاج پہ پانی کی طرح پیسہ بہایا، اچھے سے اچھے ڈاکٹرز کو دکھایا، علاج کی خاطر ملک سے باہر تک لے گئے، مگر اسے یعنی قطری کو موت کے منہ سے واپس نہ لا سکے۔ اس کی زندگی ہی مختصر تھی، وہ ان کا ساتھ چھوڑ کر ابدی سفر پہ روانہ ہو گئی۔ رنم 4 سال کی بھولی بھالی بچی تھی، اسے دیکھ بھال کے لیے عورت کی ضرورت تھی، یہ ضرورت ایک گورنس اور آیا کے ذریعے پوری ہو گئی۔ رنم انہی کے زیر سایہ عمر کے مدراج طے کرتی گئی۔ احمد سیال کو لوگوں نے شادی کے لیے اکسایا، پر وہی جان سے زیادہ پیاری بیٹی کی پرورش اور تربیت میں مصروف رہے۔ رنم دودیالی رشتوں کے معاملے میں خاصی بد نصیب واقع ہوئی تھی، کیونکہ اس کے پاپا اپنے والدین کی اکلوتی اولاد تھے، وہ بھی عرصہ ہوا فوت ہو چکے تھے۔ رنم اپنے دادی کی وفات کے بعد دنیا میں آئی۔ ہاں، ننیال میں اس کی ایک خالہ ہے جو شادی کر کے کینیڈا میں جا بسی تھی، ان سے فون پہ ہی رابطہ ہوتا، وہ بھی کم۔ احمد سیال کاروباری بکھیڑوں اور کامیابیوں میں ایسے مصروف ہوئے کہ پھر مڑ کر کسی چیز کی طرف نہ دیکھا۔ دوستوں ملنے جلنے والوں کے لیے دوسری شادی کے لیے بہت اکسایا، لڑکیاں دکھائیں، آنے والے وقت سے ڈرایا، پر وہ اپنے ارادے سے ایک آنچ نہ سکے۔ جسمانی اور جذباتی تقاضے قطری کے بعد مر گئے تھے، اب تو رنم جوان ہو گئی تھی، ان کے لیے ہی وہ سب کچھ تھی۔ رنم کو انہوں نے ہر قسم کی آسائش اور آزادی دے رکھی تھی، اس کے حلقہ احباب میں لڑکے اور لڑکیاں دونوں تھے، ویسے بھی اس کا تعلق معاشرے کی جس کلاس سے تھا وہاں وہ یہ سب برا نہیں سمجھا جاتا تھا۔ رنم پارٹیز میں اور کلب جاتی، سوئمنگ کرتی، اپنے گھر میں دوستوں کو انوائٹ کر کے ہلا گلا کرتی۔ احمد سیال اسے دیکھ کر خوش ہوتے، انہوں نے کومل کے گھر کمبائن اسٹڈی کرنے کی اجازت بخوشی دے دی تھی۔ پچھلی بار سب دوستوں نے رنم سیال کے گھر رہ کر ایگزام کی تیاری کی تھی، اس بار کومل کی باری تھی۔ رائنا گروپ کو جوائن ہی نہیں کر پا رہی تھی، فراز اور اشر روز شام کو کچھ گھنٹے کے لیے آ جاتے، ان کے جانے کے بعد کومل اور رنم پھر سے پڑھائی سٹارٹ کرتی، پر رائنا نہیں آتی تھی۔ کومل تو صاف کہتی کہ رائنا کو اپنی شادی کے خیالوں سے فرصت ملے تو وہ پڑھائی کی فکر کرے، وہ آج کل سب دوستوں کی شرارتوں اور چھیڑ کا نشانہ بنی ہوئی تھی، وہ تو مزے لے کر انجوائے کر رہی تھی۔ انہیں کمبائن اسٹڈی کرتے ہوئے 6واں دن تھا جب ان محترمہ کی شکل نظر آئی۔ کومل اور رنم نے اس کے وہ لتے لیے کہ توبہ ہی بھلی، اس نے کوئی احتجاج کیے بغیر کتابیں کھولی۔ فراز اور اشر اس کی درگت پہ مسکرانے لگے، کومل نے گھور کر اشر کی طرف دیکھا تو وہ وہیں ہونٹ سکیڑ کر سعادت مند بچہ بن گیا، پر فراز اپنے مخصوص انداز میں مسکراتا رہا۔ رائنا سنجیدہ بھی بنی پڑتی رہی، پھر کومل نے بھی حیرت انگیز شرافت کا مظاہرہ کرتے ہوئے اسے دوبارہ کچھ نہ کہا۔ رات 11 بجے کے قریب رائنا کے ہونے والے شوہر شہریار کی کال آئی تو وہ اپنا سیل فون لے کر کمرے کے کونے میں آ گئی۔ وہ کافی آہستہ آواز میں بول رہی تھی، کیا کر رہی ہو؟ شہریار نے چھوٹتے ہی کہا، میں فرینڈز کے ساتھ مل کر ایگزام کی تیاری کر رہی ہوں، آپ سو جاؤ، صبح اٹھ کر پڑھ لینا، اپنی صحت کا خیال رکھا کرو، اسی مہینے ہماری شادی ہے، اس نے ڈانٹتے والے انداز میں کہا تو رائنا نے چور نگاہوں سے ان سب کی طرف دیکھا، وہ سب بھی اسی کو دیکھ رہے تھے۔ رائنا نے شہریار کو خدا حافظ بول کر فون بند کر دیا۔ میں سونے لگی ہوں، اس نے کتابیں سمیٹ کر ٹیبل پہ رکھ دی۔ ہاں اب تمہیں پڑھائی کی کیوں فکر ہوگی، آپ کے شہریار صاحب نے کہا ہوگا کہ جلد سو جایا کرو تاکہ شادی والے دن خوبصورت ترین نظر آؤ۔ کومل کا اندازہ 100% درست تھا، رائنا جھنک سی گئی۔ رنم نے بڑی دلچسپی سے رائنا کی طرف دیکھا جس کے چہرے پر رنگ ہی رنگ بکھرے ہوئے محسوس ہو رہے تھے، اس حال میں وہ اور بھی دلکش نظر آ رہی تھی۔ ویسے بھی رنم اور کومل کی نسبت اتنی بولڈ نہیں تھی، کافی حد تک مشرقیت اس میں موجود تھی جس کا اظہار ابھی بھی اس کے رویے سے ہو رہا تھا۔ فراز صرف اس بات کی وجہ سے رائنا کو بہت سراہتا اور وہ پھول کر بھی کپا ہو جاتی۔ میں کل گھر جاؤں گی پاپا سے ملنے، ہو سکتا ہے واپس نہ ہوں۔ رنم نے بھی کتابیں سائڈ پہ کرتے ہوئے اعلان کیا، پاپاز چائلڈ، پتہ نہیں شادی کے بعد کیا بنے گا تمہارا۔ کومل نے گہری فکر بندی سے اسے دیکھا تو جواباً ہاتھ میں پکڑا کشن رنم نے اس پہ اچھالا۔ دوستو، اس ایپیسوڈ کے بارے میں اپنی قیمتی رائے سے آگاہ ضرور کیجیے گا۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں، خوش رہیں، خوش رکھیں، خوشیاں بکھیرتے رہیں۔
اگلے ایپیسوڈ کے ساتھ ملتے ہیں نئے ولاگ میں، اور اگر چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ اگلی آنے والی ایپیسوڈ آپ تک پہنچ سکے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔